أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن أولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ النساء کی آیات ہیں، ارشاد فرمایا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، نہ تمہاری تمناؤں کا کوئی حیثیت ہے اور نہ اہل کتاب کی تمناؤں کی حیثیت ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے کہ جو بھی برائی کرے گا اسے سزا ملے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. جیسا کہ سابقہ آیات میں آپ نے پڑھا الحمدللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نص قطعی میں بالکل واضح فرما دیا کہ شرک ایسا گناہ ہے کہ اگر شرک پہ موت آئی تو معافی نہیں ملے گی. شرک کے ماں سوا جتنے گناہ ہیں اگر وہ دنیا میں توبہ کر لے تب بھی معاف ہو جائیں گے، اور اگر خدا نہ کرے بغیر توبہ بھی مر گیا تو اللہ چاہے تو معاف کر دیں گے، لیکن شرک کی معافی جو ہے وہ کبھی نہیں. اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ لوگ جو فرشتوں کو پوجتے ہیں، یا وہ لوگ جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یا عزیر علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ دنیا میں اللہ کے اولیاء کی عبادت کرتے ہیں، یا وہ زندہ اور مردہ قبروں پہ جا کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور اللہ نے واضح فرما دیا کہ دراصل یہ نہ تو ملائکہ کی عبادت ہے اور نہ ہی یہ کسی چاند اور سورج کی عبادت ہے، اور نہ ہی یہ کسی زندہ و مردہ شخصیت کی عبادت ہے، بلکہ یہ دراصل شیطان کی عبادت ہے کہ وہی شیطان ان کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ کے راستے سے ہٹا کے کبھی سورج کا پجاری بنا دیتا ہے، کبھی چاند کا پجاری بنا دیتا ہے، کبھی ستاروں کا پجاری بنا دیتا ہے، اور کبھی درختوں کا پجاری بنا دیتا ہے، اور کبھی دیوی دیوتاؤں کی شکل میں ملائکہ کا پجاری بنا دیتا ہے. تو اصل ان یدعون من دونہ الا شیطانا مریدا، اصل میں یہ عبادت کرتے ہیں اس شیطان مردود کی، مرجوم کی، جس پہ اللہ کی لعنت. پھر اس کے بعد یہ اللہ پاک نے بیان فرما دیا تھا کہ جب شیطان مردود ہو گیا، مرجوم ہو گیا، اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا، تو اس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی درگاہ میں عرض کیا کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اور ان میں سے ایک بڑی معلوم مقدار جو ہے میں جہنم کی طرف لے جاؤں گا، میں انہیں گمراہ کروں گا، میں انہیں جھوٹی امیدوں میں ڈالوں گا، میں ان سے جانور جو ہیں وہ غیر اللہ کے نام پہ چھڑاؤں گا، یعنی جو تیری عبادت کی قسمیں ہیں وہ ساری کی ساری میں غیر اللہ میں کراؤں گا.
کیا مانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرے گھر کا حج کرو، تو میں ان کو حکم دوں گا کہ نہیں تم بھی مزارات کا سفر کرو۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرے گھر کا طواف کرو، میں ان سے تیرے گھر کے طواف کے مقابلے پہ قبروں پہ طواف کراؤں گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ میرا سجدہ کرو، میں ان سے غیر کا سجدہ کرواؤں گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ مجھے پکارو، میں ان سے غیر اللہ کو پکاروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا وہ دعویٰ بھی بیان کر دیا تاکہ ہر آدمی شیطان کے حملے سے محفوظ رہے، اور دوسری آیات میں بتلا بھی دیا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، جس نے تمہارے ابا آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے نکلنے کے لیے وساوس کیے ہیں۔ تم اس کے حملے سے بچو، اس کے فتنے سے بچو، اس کے وساوس سے بچو، تاکہ تم اس کے حملے میں آ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ شرک میں پڑ جاؤ اور پھر دائمی جہنم کے سزاوار بن جاؤ۔ یہ ساری باتیں پڑھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر آخری آیت میں فرمایا تھا کہ ہمارے ہاں تو رحمت کا ایک ہی قاعدہ ہے کہ جو لوگ ایمان لے آئے، جنہوں نے اچھے عمل کیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جنتوں میں رکھیں گے، ایسی جنتیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور اللہ سے کون زیادہ سچ کہنے والا، یعنی کوئی بھی نہیں کہنے والا۔ بس اب ان آیات کو سمجھیں جو آج کے درس میں ہم نے پڑھی ہیں۔ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ فرمایا ہے، کیونکہ یہ قاعدہ ہوتا ہے، اس کو علماء تفسیر، مفسرین کرام اور علماء فرماتے ہیں اسباب نزول، اسباب نزول، کہ بھائی یہ آیتیں اترنے کا سبب کیا تھا، یعنی یہ آیتیں کیوں اتری، اس کی وجہ کیا تھی، اس کو کہتے ہیں سبب نزول۔ تو یہ آیتیں اس لیے اتری کہ اہل کتاب سے مراد ہیں یہود اور نصارہ، کیونکہ یہودیوں کے پاس بھی کتاب تھی، کون سی کتاب؟ تورات، اور نصرانیوں کے پاس بھی کتاب تھی، انجیل، لیکن اصل کتاب جو ہے یاد رکھیں وہ تورات ہے۔ انجیل میں بھی دراصل زیادہ تر احکام جو ہیں وہ تورات ہی کے تھے، یعنی بڑی بنو اسرائیل میں جو سب سے جامع کتاب آئی ہے وہ تورات ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جو دی گئی۔ ہارون علیہ السلام نے بھی اسی پہ عمل کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنی پیغمبر آئے ان سب نے بھی تورات پہ عمل کیا۔ تورات بڑی جامع کتاب تھی۔ اور پھر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آیا تو انجیل ملی، تو انجیل میں زیادہ تر احکام جو ہیں وہ تورات کے تھے، صرف کچھ احکام میں تبدیلی آئی، ورنہ زیادہ تر اصل بنیاد جو ہے وہ تورات ہی رہی۔ تو اسی لیے قرآن پاک نے جہاں جہاں بھی ذکر کیا ہے، جیسے کہ جنوں نے جب قرآن سنا تو انہوں نے بھی کیا کہا کہ آج ہم نے ایسی کتاب سنی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سنی تھی۔ تو حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام تو اور زیادہ قریب تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا حوالہ نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، ہم نے آج ایسی کتاب سنی جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ حضور کے بالکل قریب ہے۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ایسی کتاب سنی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ اتری ہے۔ اسی طرح جب ورقہ ابن نوفل، میرے آقا سرکار دو عالم، رحمت دو جہاں، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پہ سب سے پہلے جب جبریل اترے تو آپ پر وہ اللہ کے قرآن کی ایک ہیبت طاری ہوئی، اس کی عظمت کا اور جلال کا اثر ہوا، تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی جو کتب سابقہ کا بڑا ماہر تھا۔ جب اس نے سارا واقعہ سنا کہ بھئی حضور پاک غار میں تھے اور اس طرح آسمانوں سے ایک فرشتہ اترا، اس نے آ کے اقرا بسم ربک الذی خلق کی 5 آیتیں پڑھائیں، تو سارا واقعہ سن کے اس نے جو بات کی تو اس نے بھی یہی بات کی کہ ابشری یا خدیجہ، کہ خدیجہ تمہیں مبارک ہو، یہ جو بات نبی فرما رہے ہیں حاذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ،
یہ تو وہی فرشتہ معلوم ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ اترا، یعنی جیسے موسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول و نبی تھے، اسی طرح سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ تو خوشی کی بات ہے، گھبرانے کی بات نہیں ہے، آپ پر تو وحی اتری ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے بھی حوالہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا دیا، کیونکہ وہ کتاب بڑی جامع کتاب تھی۔ تو اب میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکے میں رہے تو مقابلہ تھا مشرکین مکہ سے، لیکن جب حضور ہجرت فرما کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو اب مقابلے پر بنو قریظہ تھے، بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، یہ سب یہودی تھے، اور اسی طرح نجران کے علاقے میں نصارہ تھے، نصرانی، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، یعنی دعویٰ کرتے تھے ماننے کا، ورنہ دین عیسیٰ کو تو چھوڑ چکے تھے۔ اسی طرح جو یہود مدینہ منورہ میں تھے وہ بھی دراصل دین موسیٰ علیہ السلام کو چھوڑ چکے تھے، محض دعویٰ تھا۔ اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے دین کو نہ چھوڑتے اور موسیٰ علیہ السلام کے دین پہ کاربند ہوتے تو سب سے پہلے کلمہ پڑھ لیتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ تو کبھی کبھی صحابہ کے درمیان میں اور اہل کتاب کے درمیان میں باتیں بھی ہوتی تھیں، کیونکہ حضور کے جانے سے قبل، میرے آقا کے مدینہ منورہ میں ہجرت فرمانے سے قبل، وہاں جو قبائل آباد تھے وہ انصار کہلاتے تھے، اوس اور خزرج کے بڑے بڑے قبائل تھے، لیکن ان لوگوں کے تعلقات بنو قریظہ سے بھی تھے، یہودیوں سے بھی تھے، سب ہمسائے تھے، تو ایک دوسرے کے ساتھ ملنا جلنا بیٹھنا، آپس میں تعلقات، ایک دوسرے کے ساتھ امداد وغیرہ کیا کرتے تھے۔ تو ان کی آپس میں کبھی کبھی بات بھی ہوتی تھی، کبھی کبھی کسی مسئلے پہ بحث بھی ہوتی تھی، لیکن یہ اللہ کا شان ہے کہ اللہ نے مدینہ منورہ کو بھی ایسا شرف دیا ہے، اور اللہ ہر مسلمان کو حاضری بھی نصیب فرمائیں اور ادب بھی نصیب فرمائیں اور محبت بھی نصیب فرمائیں۔ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر مبارک جو ہے، اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ، امام دار الحجرہ جو مدینے کے امام ہیں اور بہت بڑے مرتبے کے انسان ہیں، ان کے عقیدے میں، ان کی تحقیق میں، ان کی فقہ میں، ان کے تفقہ میں وہ اس بات کے قائل تھے کہ مدینہ منورہ ساری دنیا کے شہروں سے افضل ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا یہ مسلک تھا کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ تمام دنیا کے شہروں سے افضل ہے، حتیٰ کہ وہ فرماتے تھے مکہ شریف سے بھی افضل ہے۔ اس کی وجہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ بھئی دنیا کا کوئی شہر نہیں ہے جو قوت تلوار اور غلبے سے فتح نہ ہوا ہو۔ بھی تو آخر تلوار سے فتح ہوا کہ حضور فوجیں چڑھا کے لے آئے، وہ کہتے تھے یہ صفت صرف مدینے کی ہے جو ایمان سے فتح ہوا ہے، اور کوئی ایسا شہر نہیں ہے اور کوئی ایسا بلد نہیں ہے کہ جہاں کچھ نہ کچھ جہاد، حملہ، محاصرہ، وہ فرماتے تھے یہ مدینے کی شان ہے کہ والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ میرے مدنی اور صحابہ کے آنے سے پہلے پہلے وہاں ایمان ڈیرا ڈال چکا تھا، وہ ایمان لا چکے تھے اور ایمان نے ان کو فتح کیا تھا کہ سب سے پہلے 7 آدمی آئے اور بیعت العقبہ میں آ کر میرے آقا کے ہاتھ پہ بیعت کی۔ پھر حضور پاک نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھیجا، انہوں نے سب سے پہلے قرآن کا مدرسہ کھولا مدینہ منورہ میں۔ تو سب سے اہم جو ہے دنیا میں وہ قرآن کے مدارس ہیں۔ جس اسلام کے ملک میں قرآن کے مدرسے نہ رہیں وہ ملک کبھی نہیں قائم رہ سکتا، اور اسی طرح جن گھروں میں قرآن کی سلطنت قائم نہ ہو، اگر وہ مسلمانوں کے گھر ہیں تو وہ بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو حضرت مصعب ابن عمیر نے جب قرآن کا درس شروع کیا تو 70 اور صحابہ مسلمان ہوئے، تو 70 صحابہ مدینہ منورہ سے بیعت العقبہ کے لیے آئے۔ یہ عقبہ کہتے ہیں مینا، جہاں جمرۃ العقبہ ہے، یہ وادی عقبہ ہے، کیونکہ وہ مقام اس وادی عقبہ میں ہے تو اس کا نام بھی جمرۃ العقبہ ہے۔ اصل میں اس جگہ کا نام ہے وادی عقبہ۔ تو یہاں وہ بیعت کے لیے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور اس کے بعد دیکھیں مدینے والے کتنے، اللہ نے ان کو کتنا عقل دیا تھا۔
دعا فرمائیں اللہ خاتمہ ایمان پہ فرمائے اور اللہ مدینہ منورہ کی موت نصیب فرمائے، مدینہ منورہ کا دفن نصیب فرمائے، لیکن دعا یہ کرو کہ موت ایمان پہ آئے۔ کیا کرو، اگر آدمی شرک پہ مرے پھر مکے مرے مدینے مرے کوئی فائدہ نہیں۔ کیوں؟ اگر شرک پہ مرنے سے مکہ چھڑا لیتا تو پھر تو کافر بھی جہنم میں نہ جاتے نا، اگر کفر پہ مرنے سے مدینہ چھڑا لیتا تو پھر عبداللہ ابن ابی جیسا منافق جہنم میں تو نہ جاتا۔ پھر تو جو مکے مدینے لوگوں کا خیال ہوتا ہے نا فلاں مکے مر گیا مدینے مر گیا، اور مکے مر جائے یا مدینے میں اصل بنیاد ہوگی تو عمارت کھڑی ہوگی۔ اگر عقیدہ ایمان پہ ہے، توحید ہے، شرک سے پاک ہے، اور پھر مدینے کی موت ملے تو سبحان اللہ، پھر مکے کی موت ملے تو سبحان اللہ۔ لیکن اگر مشرک ہے، کافر ہے، اس لیے حدیث میں آتا ہے قیامت سے پہلے پہلے زمین میں ایک بھونچال آئے گا، اور جتنے مدینے میں اہل بدعت ہیں، منافق ہیں، اہل اہوا ہیں، مشرک ہیں، ان سب کو مدینے کی زمین اٹھا کے باہر پھینک دے گی کہ تم مدینے میں دفن ہونے کے قابل نہیں ہو۔ ورنہ دنیا میں تو اچھے بھی دفن ہوں گے، برے بھی دفن ہوں گے، مومن بھی دفن ہوں گے، کافر بھی دفن ہوں گے، تہجد پڑھنے والے بھی دفن ہو رہے ہیں، جنہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی وہ بھی دفن ہو رہے ہیں، جنہوں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا وہ بھی دفن ہو رہے ہیں، جنہوں نے ایک روزہ بھی نہیں رکھا وہ بھی دفن ہو رہے ہیں، اور جنہوں نے اللہ کی رحمت سے شوال کے روزے بھی نہیں چھوڑے وہ بھی دفن ہو رہے ہیں۔ تو اصل مدار دفن پہ نہیں، اصل مدار ایمان پہ ہے۔ جب ایمان ہو، عقیدہ توحید ہو، اور پھر دفن مکے میں ملے یا مدینے میں ملے تو سبحان اللہ۔ کہ حضور پاک ایک دفعہ گزرے مکہ کے قبرستان سے، اور آپ نے فرمایا مکے والوں سلام کیا، السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم اللہ کی رحمت سے امن میں ہو، یعنی جہنم کے عذاب سے امن میں ہو۔ اسی طرح پھر مدینہ منورہ کے لیے امام مالک فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ جب وہ بیعت والے آئے، اور یہ حدیثوں میں موجود ہے، اس کو کہتے ہیں العقبۃ الثانیہ، یعنی دوسری بیعت، یہ ہے دوسری بیعت، پہلی بیعت نہیں ہے، یہ دوسری بیعت ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اب دیکھیں نا مدینے والوں کا عقل، کتنے پیارے لوگ تھے۔ وہ جب بیعت ہو گئی، ان نے کھڑے ہو گئے، ان کے سردار نے عرض کیا حضور ایک بات کرتے ہیں، ناراض نہیں ہوں گے؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا حضور آپ ایسا کریں، مکے والے تو دشمن ہو گئے، رات دن راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، آپ مکے کو چھوڑ کے مدینے آ جائیں، ہم اپنا جان مال اہل اولاد بچے سب محمد مدنی تیرے نام پہ قربان کر دیں، لیکن حضور ہم سے ایک وعدہ فرمائیں۔ حضور نے فرمایا کیا وعدہ؟ فرمایا جب مدینے آ جائیں تو پھر ہمیں چھوڑ کے کبھی نہ جائیں۔ یعنی ابھی حضور مدینے نہیں پہنچے، لیکن مدینے والوں نے کیسا پکا وعدہ لے لیا، انہوں نے کہا حضور جب آپ مدینے میں آ جائیں تو پھر ہمیں چھوڑ کے نہیں جانا۔ تو حضور نے فرمایا فیکم محیا و فیکم اموت، مدینے والوں اب میں جب آیا تو پھر زندہ بھی تمہارے ساتھ، موت بھی تمہارے ساتھ۔ اور نے فرمایا میرا بھی وعدہ ہے کہ پھر میں تمہیں کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ تو اس لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آمنہ کے لال سرکار دو عالم مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہ تو بڑے بوڑھے بچے سارے استقبال کے لیے کھڑے تھے، وہ تو فتح ایمان سے ہو گیا۔ وہ فرماتے تھے جب ایمان سے فتح ہوا تو وہ مکے سے بھی افضل ہے۔ لیکن یاد رکھیں یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا اجتہاد ہے، اور اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ بہت بڑے عاشق رسول تھے، ان کے ادب کا یہ عالم تھا کہ مدینہ منورہ میں سواری پہ نہیں بیٹھتے تھے، کہتے تھے مجھے ڈر لگتا ہے کہیں حضور کے قدم آئے ہوں تو میں سواری پہ کیسے چڑھوں۔ وہ اتنا ادب تھا کہ کبھی کوئی حدیث کا مسئلہ پوچھنے آتا تو امام مالک جواب نہ دیتے، فرماتے مجھے تیاری کرنے دو، میں نے اپنے محبوب کی بات کرنی ہے۔ غسل فرماتے، کپڑے پہنتے، سر پہ پگڑی رکھتے، آ کے اپنے مسند پہ بیٹھتے اور پھر کہتے کہ اب مسئلہ پوچھو حدیث رسول اللہ، تاکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے تو اسی ادب کے ساتھ بیٹھ کے جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم کھڑے کھڑے مجھ سے پوچھ لو اور میں تمہیں حدیث سمجھانے لگ جاؤں۔ اتنا ادب تھا ان کے دل میں۔ ورنہ جمہور کا مسئلہ یہ ہے، یعنی امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام ابو حنیفہ رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین، جمہور ائمہ کا مسلک یہ ہے کہ مکہ افضل ہے،
مدینہ منورہ سے بھی افضل ہے، کیونکہ یہاں ایک نماز کا 1,00,000 ثواب ملتا ہے جو مدینہ منورہ میں نہیں ملتا۔ مدینہ منورہ میں ایک نماز کا 1,000 ملتا ہے، اور ایک روایت میں 50,000 بھی ہے، لیکن صحیح روایت جو ہے وہ 1,000 والی حدیث مبارک ہے۔ اور پھر مدینہ منورہ کا ثواب 1,000 بھی تب ملے گا جب تم مسجد نبوی کی جماعت میں شرکت کرو، کیونکہ اس کے علاوہ تمہیں پھر وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا۔ اور مکے کو اللہ نے اتنا بڑی وسعت دے دی کہ پورا شہر جو ہے، پوری حد حرم جو ہے وہ مسجد الحرام ہے، کہ کوئی جہاں بھی پڑھے گا تو اسے 1,00,000 کا ثواب ملے گا۔ اور اسی لیے جمہور یہ کہتے ہیں کہ مکے کے حرم ہونے میں اللہ نے قرآن نازل کیا ہے کہ ہم نے مکے کو حرم بنایا ہے۔ مدینہ منورہ کے حرم کے احکام کے بارے میں قرآن نازل نہیں ہوا، البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا اللہ میں ما بین لابتیہا، یہ جو 2 پہاڑ ہیں ان کے درمیان میں جتنے حدود ہیں مدینے کی، میں بھی اس کو حرم قرار دیتا ہوں۔ تو اس لیے جمہور کے نزدیک یہ ہے، اور امام مالک رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وہ ہے۔ اور یہ علمی مسئلے ہیں، آپ تو ان مسئلوں میں نہ پڑا کریں، ہمارے لیے تو مکہ بھی افضل ہے، مدینہ بھی افضل ہے۔ یہ تو علماء کے مسئلے ہیں کہ وہ علم کے دلائل لے آئیں، لیکن ہمارے لیے تو مکہ بھی مبارک مکرمہ ہے اور مدینہ بھی منورہ ہے، یہاں اللہ کا کعبہ ہے اور وہاں محمد مدنی کی مسجد ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے۔ اس لیے اللہ ہمیں دونوں حرمین کے ادب کی توفیق عطا فرمائے اور دونوں حرمین کے برکات و ثمرات نصیب فرمائے، اور ہر مسلمان کو حضور کا غلام بنا دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا سپاہی بنا دے۔ تو ایک دفعہ اہل کتاب نے اور اصحاب رسول نے آپس میں مکالمہ کیا، مناظرہ کیا، بات کی۔ وہ بات یہ تھی کہ اہل کتاب یہ کہنے لگے کہ نحن افضل کتابنا افضل من کتابکم ونبینا قبلکم قبل نبیکم، کہنے لگے ہماری کتاب تمہاری کتاب سے افضل ہے تورات، اور ہمارا نبی موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بھی افضل ہیں، کیونکہ ہمارے نبی بھی پہلے، ہماری کتاب بھی پہلے، آپ کا نبی بھی بعد میں اور آپ کی کتاب بھی بعد میں، لہذا ہماری کتاب افضل ہے۔ اب صحابہ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، نبینا افضل لأنہ خاتم الانبیاء والمرسلین۔ صحابہ نے فرمایا کہ نہیں، خبردار، ہمارے نبی افضل ہے، کیونکہ تمہارے نبی کے بعد تو پھر اور نبی آ گئے، لیکن اللہ نے ہمیں ایسا نبی دیا ہے جو خاتم النبیین ہے، جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہے، جس کے بعد اللہ نے نبوت کی عمارت کو مکمل کر دیا۔ اب قیامت تک نبوت بھی محمد مصطفیٰ کی، رسالت بھی محمد مصطفیٰ کی، اور ہماری کتاب جو ہے وہ جامع کتاب ہے، چونکہ وہ ناسخ ہے تمام سابقہ کتب کی، کہ جتنی پہلی کتابیں تھیں اب منسوخ، جتنی پہلے احکام تھے ختم۔ تو اب قیامت تک قرآن ہوگا یا محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت ہوگی، تو لہذا ہماری کتاب افضل ہے اور ہمارا پیغمبر افضل۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کی یہ آیتیں اتاری، فرمایا لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، کہ میرا مدنی سمجھا دیں آپ ان کو کہ یہ تمہاری تمنائیں اور آرزو ہیں کہ وہ افضل ہیں، یہ افضل ہیں، ان سے تمہیں کیا فائدہ ہوگا؟ تم اگر اسی بحث میں پڑے رہو کہ افضل کون ہے، ایک آدمی کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں اور ایک آدمی کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، تو تمہیں کیا فائدہ ہو جائے گا؟ تمہیں تو ان چیزوں سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا کہ تم ایسی بحثوں میں پڑ جاؤ جس بحث کا فائدہ ہوئے۔ ورنہ باقی ایک بات یاد رکھ لیں، یہ قرآن و سنت کا متفق علیہ فیصلہ ہے کہ ہمارے آقا جو ہیں، یعنی اللہ نے 1,24,000 نبی پیدا کیے ہیں، سمجھ لیں 1,24,000 نبی، ان میں رسول جو ہیں وہ 313 ہیں، 313 جو ہیں وہ رسول ہیں، صاحب شریعت ہیں، اور پھر 313 میں 5 جو ہیں وہ اولو العزم من الرسل ہیں، یعنی 1,24,000 نبی، ان سے افضل جو ہے رسول 313، پھر 313 میں 5
اولو العزم من الرسل جو سب رسولوں سے افضل ہیں، اور ہمارے آقا جو ہیں وہ تمام رسولوں سے اور نبیوں سے افضل ہیں۔ ایک بات سمجھ لیں، اس مسئلے میں کسی کا جھگڑا نہیں، کسی کا اختلاف نہیں، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ کے معراج کے قصے میں موجود ہے کہ حضور پاک نے بیت المقدس میں مسجد اقصی میں جب نماز پڑھائی تو امام کون تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ قاعدہ ہے کہ امام وہ ہوتا ہے جو زیادہ علم والا، زیادہ شان والا، زیادہ فضیلت والا۔ تو سب انبیاء کو یہ موقع نہیں ملا کہ مصلی پہ کھڑے ہوں، تو تمام انبیاء اقتداء میں کھڑے ہوئے اور امامت پہ سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے یہ دنیا میں بھی امامت رسول کا فیصلہ کر دیا کہ امام الانبیاء جو ہیں وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ امام الانبیاء، امام المرسلین جو ہیں وہ کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی طرح قیامت والے دن بھی کہ جب میدان حشر ہوگا اور ساری امتیں ایک ایک پیغمبر کے دروازے پہ جائیں گی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دروازے تک، لیکن سب پیغمبر جواب دے دیں گے کہ ہم شفاعت نہیں کر سکتے۔ اور جب ساری امتیں لاچار ہو کر آخر میں آئیں گی، کہاں؟ آقا انعامدار سرکار دو عالم حبیب کبریا سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کہ حضور مہربانی کریں، اللہ کے آگے سفارش فرمائیں۔ یہ شفاعت کبریٰ ہے۔ کیا معنی؟ یہ نہیں ہوگا کہ ہمیں جنت بھجوا دیں، نہیں، یہ شفاعت کبریٰ کا معنی یہ ہے کہ حضور مہربانی کریں، اللہ سے درخواست کریں کہ سماعت شروع ہو جائے مقدمات کی۔ باقی جو فیصلہ رب فرمائیں گے وہ تو اپنے کمال سے اور اپنے عدل سے فرمائیں گے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ جب وہ میرے پاس آئیں گے تو میں کہوں گا کہ انا لہا انا لہا انا لہا، فرماتے ہیں میں کہوں گا آنے والوں خوش ہو جاؤ، یہ شفاعت کا مقام صرف اللہ نے مجھے دیا ہے، یہ مقام صرف مجھے ملا ہے، اس کے لیے مجھے اللہ نے مختص کر لیا ہے۔ تو جب سارے انبیاء جواب دے دیں گے تو شفاعت کرنے والے کون ہوں گے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی جو مجھے پرچم شفاعت، پرچم حمد عطا فرمائیں گے، فرمایا آدم علیہ السلام میرے ابا ہیں لیکن ہوں گے میرے پرچم کے نیچے، ابراہیم علیہ السلام میرے ابا ہیں لیکن ہوں گے میرے پرچم کے نیچے۔ فرمایا ولا فخر علی، مجھے فخر نہیں بلکہ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا ہے۔ تو یہ قاعدہ ہے کہ سب سے افضل کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو یعنی پورے بندوں کو ایک ہدایت کے لیے اللہ نے فرما دیا کہ لیس بامانیکم ولا امانی اہل الکتاب، جب تمہاری امیدیں کچھ رنگ لائیں گی اور نہ اہل کتاب کی امیدیں کچھ رنگ لائیں گی۔ اصل بات یہ نہیں کہ تم امیدیں باندھتے پھرو۔ اور بعض علماء فرماتی ہیں کہ جب یہود و نصارہ نے یہ دعویٰ کیا کہ قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودا، کہ ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، کیوں؟ کہنے لگے ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر گئے بھی جہنم میں تو دو چند دن، اور وہ بھی اتنے جتنے ہمارے باپ دادے نے اس گاؤں کے بچڑے کی عبادت کی تھی نا، بس اتنے دن کے لیے ہمیں اگر اللہ نے ڈالا تو ڈال دیا، ورنہ ہم تو جہنم میں نہیں جائے۔ اور کبھی کہتی ہیں کہ ہمیں عذاب نہیں ہوگا، کیوں؟ کہ نحن ابناء اللہ واحباؤہ، کہ ہم سب اللہ کے محبوب ہیں، ہم سب اللہ کے پیارے ہیں، تو ہم تو جہنم میں نہیں جائیں گے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوری امت کو سمجھا دیں کہ اس تمنا کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی بڑائی کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی افضلیت کے دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، اپنی امیدوں سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ میرا فیصلہ سن لیں کہ من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی کوئی برائی کرے گا اس کو سزا ملے گی، چاہے وہ اہل کتاب ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کسی امت سے تعلق رکھتا ہو، تو اس کو اس کی امیدیں نہیں چھڑا سکتی کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، ہم اللہ کے محبوب ہیں۔ فرمایا کہ نہیں من یعمل سوءا،
یجزا بہ، حدیث میں آتا ہے کہ جب یہ آیت اتری تو صحابہ کہتے ہیں ہمارے ایسے محسوس ہوتا تھا کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر، ہم قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی بھی کمر کبھی ٹوٹی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم نے قرآن کو تو غور ہی نہیں کیا، ہم نے تو قرآن رکھا ہے تویز لکھنے کے لیے، ہم نے قرآن رکھا ہے جھگڑا ہو جائے تو قسم اٹھانے کے لیے، اور مولوی نے قرآن رکھا ہے کہ جب کوئی مر جائے تو اوپر پھرا کے بس بخشوا دیں، کہ جب کوئی مر جائے تو لے آؤ جی قرآن، کیا ہے جی صدقہ، اسقاط، ہیلا، قرآن۔ او اللہ کے بندے، اگر اندر قرآن نہیں تو اوپر پھرانے سے کیا ہو جائے؟ نہ اتنا بھی عقل نہیں ہے کہ جس نے زندگی میں خود کبھی قرآن نہیں پڑھا۔ اب پھیر دیں گے تو بڑا آسان نسخہ ہے کہ مولوی کو 3 کپڑے دے دو اور مردہ بخشوا لو۔ اس مولوی کو پتا ہے کہ میں خود بھی بخشے جاؤں گا یا نہیں بخشے جاؤں گا؟ بخشش کے فیصلے تو میرے اللہ کے پاس ہیں، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ بخشنے پہ آئے تو بڑے بڑے گناہ گاروں کو جنت دے، اور وہ پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے عابد، زاہد، بڑے بڑے ساری زندگی عبادت میں گزارنے والوں کی معمولی سی غلطی پہ پکڑ۔ یہ باتیں ہم نے تو قرآن پہ کبھی غور نہیں، اس لیے قرآن بار بار تنبیہ، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتا ہے ظالمو کیوں قرآن میں تم غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے، کیا تمہارے دلوں پہ تالے پڑ گئے؟ یہی وجہ ہے، یاد رکھو، کہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، قرآن نے ہمیں چھوڑ دیا۔ آج پوری دنیا میں دیکھ لو آنکھیں بند کر کے، ایک کونے سے دوسرے کونے تک دیکھ لو، مسلمان ذلیل ہو گیا ہے، مسلمان کا لہو ارزاں ہو گیا ہے، مسلمانوں کی عصمتیں لٹ رہی ہیں، کسی کی جان مال آبرو کی حفاظت نہیں ہے، کوئی بچہ گھر سے نکلے ماں باپ کے دل لٹک جاتی ہیں کہ خدا جانے اب مدرسے سے واپس بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یاد رکھیں، ایک وجہ ہے کہ ہم نے اللہ کے قرآن سے منہ موڑ لیا ہے، اللہ کے قرآن کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اللہ کے قرآن کے احکامات پہ ہم نے عمل نہیں کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر اپنے عذاب کے کوڑے برسائے ہیں۔ آج بھی آپ دنیا کے سارے قانون توڑ دیں، صرف اللہ کے قرآن اور سنت رسول کو اپنا لیں، دیکھیں امن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں کہ جان و مال کی حفاظت، یاد رکھیں حفاظت ڈنڈے سے نہیں ہوتی، ایک بات کو سمجھو، حفاظت کبھی ظلم سے نہیں ہوتی، کبھی کپڑا پلید ہو جائے تو پلید پانی سے دھوتے رہیں تو پاک ہو جائے گا؟ اتنا تو عقل اللہ نے سب کو دیا ہے نا، کہ کبھی پلید کپڑا پلید پانی سے پاک نہیں ہوگا جب تک اس کو پاک پانی سے نہیں دھوئیں گے۔ تو کبھی ظلم، کبھی گولی گولی سے نہیں رکتی، کبھی ظلم ظلم سے نہیں رکتا، کبھی تشدد اور یہ فرقہ واریت اور جھگڑے اور قتل یہ رکیں گے تو صرف اللہ کے قرآن اور محمد کے فرمان سے رکیں کہ تم ان کے غلام بن جاؤ۔ اور تم سمجھتے ہو قرآن کے قانون کی برکتیں ایسی ہوتی ہیں، حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جس جگہ اللہ کے قانون کی حد جاری کی جائے، اللہ حکم دیتے ہیں آسمانوں کو کہ 40 دن کے لیے اپنی رحمتیں اور برکتیں برساؤ اس جگہ، کہ وہاں میرے قانون پہ عمل ہو رہا ہے۔ تو اللہ زمین کو حکم دے دیتی ہے کہ اے زمین اب تم پہ رہنے والے میرے فرما بردار بن گئے ہیں، اپنی برکتیں ظاہر کرو۔ آسمانوں کو حکم دیتے ہیں کہ اپنی برکتیں نازل کرو۔ جب اللہ آسمان و زمین سے برکتیں کھول دیں تو پھر کون کسی کو نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اور جب ہم باغی بن جائیں، جب ہم نافرمان بن جائیں، جب ہم قرآن میں تعویلات کریں، جب ہم قرآن کا نام لیں اور سود پہ گزارا کریں، جب ہم قرآن کا نام لیں اور ہماری زندگی جو ہے وہ قرآن کے مخالف ہو، جب ہم قرآن کا نام لیں ہمارے گھروں میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حیا ہے، نہ شرم ہے، نام مسلمانوں کا ہے، تہذیب فرنگی کی ہے، تو اتنے بڑے منافق جب ہم بن گئے تو منافق کے لیے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار،
اس لیے اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے۔ جب یہ آیت اتری، دیکھیں صحابہ ہیں، محفوظ ہیں، محمد کے غلام ہیں، حضور کے پروانے ہیں، شمع نبوت کے دیوانے ہیں، لیکن کتنے ڈر گئے کہ صحابہ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے۔ انہوں نے کہا حضور یہ اللہ نے جو قرآن میں آیت اتاری ہے تو ہم نہیں، سارے صحابہ کانپ رہے ہیں۔ قرآن کہتے ہیں من یعمل سوءا یجز بہ، کہ جو بھی برائی کرے گا ہم سزا دیں گے۔ تو حضرت صدیق نے کہا اینا لم یعمل سوءا، کہ یا رسول اللہ ہم میں کون ہے جس نے کوئی نہ کوئی برائی نہ کی ہو، کوئی نہ کوئی غلطی نہ کی ہو۔ اگر ہر برائی میں سزا ملی تو پھر تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا۔ اور قرآن کا قاعدہ ہے کہ من یعمل سوءا یجز بہ۔ حضرت آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر غم نہ کرو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ بالکل حق ہے، ہر برائی پہ سزا ملتی ہے، لیکن اللہ اپنے مومن کو کیا سزا دیتی ہیں؟ کبھی بخار دے دیا، کبھی سر درد ہو گیا، کبھی کوئی چیز گم ہو گئی، تو یہ تکلیف جو ہے اس کا کفارہ بن جاتی ہے اس گناہ کا۔ اللہ پاک اس کو معاف کرنے کے لیے یہی سزا دے دیتے۔ میں پریشانی آ گئی، کبھی مالی پریشانی آ گئی، بلکہ حضور نے فرمایا کہ ایک چیز ڈھونڈ رہا ہے اس جیب میں، ڈالی تھی اس جیب میں، اتنی دیر جو پریشانی آئی ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے کے گناہ معاف کر دو۔ میرا بندہ پریشان تو ہو رہا ہے، فرمایا پاؤں میں کانٹا لگ جاتا ہے تو وہ بھی تیرے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اپنے مومنوں کے گناہ اس طرح مٹا دیں گے، لیکن جو کافر ہیں پھر ان کے گناہ تو اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ ولا یجد له من دون اللہ ولیا ولا نصیرا۔ اور فرمایا پھر اس کو نہیں ملے گا اللہ کے سوا کوئی ولی، کوئی مددگار، کوئی متولی، کوئی مدد کرنے والا۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم کیسے دعوے کرتے ہو کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، تم کیسے دعوے کرتے ہو کہ ہمارے نبی افضل ہیں، پہلے تم دیکھو تمہارے اپنے عمل کیا ہے۔ یہ کیا دعویٰ ہے کہ بھئی ہماری کتاب افضل ہے؟ جیسے اللہ تبارک و تعالی رحمت کرے، آج کل بھی لوگ کہتے ہیں جی ہم تو گناہگار ہیں پر ہمارا مرشد مضبوط ہے۔ آج کل بھی لوگوں کا عقیدہ یہی ہے کہ نہیں؟ انا للہ و انا الیہ، ہم نماز نہیں پڑھو جی گناہگار ہیں، جی گناہگار ہیں، بدکار ہیں، نماز تو ہم نہیں پڑھتے، لیکن حضرت ہم نے بڑے اللہ والے کا ہاتھ پکڑا ہوا ہے۔ اچھا ہاتھ پکڑا ہوا ہے اللہ والے کا کہ تم نماز نہ پڑھو، ہاتھ بڑا مضبوط ہے تمہارا۔ اور خدا کے بندے اللہ پاک تو فرما رہے ہیں کہ تم نبی پاک کی افضلیت کی بحثیں تو تب کرو، پہلے اپنے عمل تو دیکھو، پہلے اپنے اعمال پہ تو غور کرو۔ اس لیے سارے قرآن میں آپ نظر ڈالیں، جہاں ایمان کا لفظ آئے گا وہاں عمل کا لفظ بھی آئے گا۔ ہم لوگوں نے بس یہ سمجھ رکھا ہے کہ کلمہ شریف پڑھ لو، اس کے بعد جو ہے قبر پہ سجدہ کرو، ایمان ایسا مضبوط ہے کہ ٹوٹتا ہی نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے بھی کلمہ شریف پڑھتے ہیں نماز نہ پڑھو، کیا ہو گیا جی مسلمان تو ہے نا، نماز نہیں پڑھتے نا، بھائی روزہ رکھو، کہتا ہے جی ٹھیک ہے یار تمہیں نے روزے رکھے میں نے نہیں رکھے، کیا ہو گیا مسلمان تو ہے۔ بڑا عجیب اسلام ہے یہ، ایسا کو مضبوط امرت دھارا اسلام ہے کہ ضریب یعنی اس کو ذرا سا نقصان بھی نہیں آتا، کہیں ٹوٹتا نہیں۔ تو پھر یہ نمازیں پڑھنے اور خدا کی شان دیکھیں کہ وہ لوگ ایک طرف تقریریں کریں گے کہ حضرت حسین نے تلوار کے نیچے بھی نماز پڑھی اور خود نہیں پڑھیں۔ عجیب سی انداز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرے، یعنی اتنا تضاد ہے عمل میں اور تقریر میں۔ کہیں گے کہ حضرت حسین کا سر جو ہے جب نیزے پہ لٹکایا گیا اس وقت بھی قرآن پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں یہ ساتھ تھے، اللہ بہتر جانتا ہے کہ حقیقت حال کیا تھی، یہ وہاں موجود تھے کیونکہ اکثر چیزیں تو ان کے پاس ہے نا، حضرت حسین جو گھوڑے پہ چڑھے تھے وہ بھی ان کے پاس ہے، باقی سارا سامان بھی ان کے پاس ہے۔ اللہ ہدایت دے، اور کیا کہیں، دعا کرو اللہ ہدایت دے، کوئی دشمنی تو نہیں نا، اللہ ان کو بھی ہدایت دے اور حق بات سمجھنے کی توفیق دے کہ اگر تم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر خنجر لگا، آپ کو تیر لگا، نماز میں نکالا گیا کہ بدن پگھل جاتا تھا ڈر سے اللہ کے، ادھر واقعہ یہ بیان کرو اور خود نماز نہ پڑھو۔ اس لیے قرآن پاک نے چیلنج کیا، فرمایا کہ بالکل نہیں، من یعمل سوءا یجز بہ،
ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. اور آگے سنیں قرآن ہے، یہ کوئی الف لیلا نہیں، یہ کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں جو آپ کے سامنے پڑھی جا رہی، یہ اللہ کا قرآن ہے. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر دیں کہ من یعمل، جو کوئی عمل کرے گا اچھے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت. یہ نہیں کہ عورت نماز پڑھے تو ثواب نہ ملے، عورت حج کرے تو ثواب نہ ملے، نہ، اللہ نے دونوں کو برابر درجہ دیا. آپ روزہ رکھیں گے، عورت بھی روزہ رکھے گی. آپ حج کریں گے، عورت کا بھی حج، آپ کی بھی نماز، عورت کی بھی نماز، آپ کا بھی قرآن، عورت کا بھی قرآن، آپ کی بھی تہجد، عورت کی بھی تہجد. اللہ نے تو کہیں ایسا فرق نہیں کیا. باقی اللہ نے درجات میں فرق کیا ہے کہ مرد افضل ہے، تاکہ نظام عالم نہیں قائم رہ سکتا جب تک کسی کو بڑا نہ بنایا جائے، جب تک کسی کو حاکمیت کا درجہ نہ دیا جائے، جب تک کسی پر ذمہ داری کا بوجھ نہ ڈالا جائے. باقی عبادات میں، ایمان میں، جنت کے جانے میں سب کو اللہ نے برابر قرار دیا. من یعمل من الصالحات من ذکر او انثی. اس لیے بعض عورتوں نے حضور سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کہ مرد تو جہاد کرتے ہیں لیکن عورت کو جہاد پہ جانے کی اجازت نہیں، عورت کو جہاد میں، قتال میں جانے کی اجازت نہیں ہے، تو پھر ہم عورتیں تو ثواب کو نہیں پہنچے گی. حضور نے فرمایا جہاد کننا الحج، تم حج کر لینا، اللہ اسی میں تمہیں جہاد کا ثواب عطا فرما دیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری عزت محفوظ رکھی ہے کہ دشمن تمہاری بے عزتی نہ کر سکے، دشمن تمہاری عصمتوں سے نہ کھیل سکے، دشمن تمہارے بدن سے نہ، اللہ نے حفاظت کی. باقی تمہیں جہاد کا ثواب دے دیں گے حج کرنے میں، تمہارا جہاد جو ہے وہ حج ہے. اور اسی طرح حضور پاک نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ جو عورت اپنے خامد کی خوشی کے لیے کپڑے اچھے پہن کے، غسل کر کے، خوشبو لگا کے، سنگار کر کے بیٹھی ہے تاکہ میرا خامد خوش ہو جائے، گناہوں سے بچ جائے، فرمایا اس کو میں اتنا ثواب دوں گا جیسے مجاہد سرحد پہ پہرا دیتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو دشمنوں سے بچا رہا ہے اور یہ بھی اپنے خامد کو شیطان سے بچا رہی ہے، گناہ سے بچا رہی ہے. اس لیے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ یہ شرط ہے کہ مرد ہے یا عورت عمل اچھے کرے، لیکن وَهُوَ مُؤْمِنٌ، شرط ہے کہ ایمان والا ہو. یہاں سے دلیل نکل آئی کہ کافر جتنے عمل کرے کوئی فائدہ نہیں، کافر کو اللہ دنیا میں تو دے دیتے ہیں لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں ملے گا. اس لیے ایک دن بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں قریش کے قبیلے میں سردار گزرا ہے، اس کی تو بڑی اچھی عادت تھی، بڑا مہمان نواز تھا، بڑا غریبوں کا مددگار تھا، بڑا غلاموں کو آزاد کرنے والا، اس کو بھی آخرت میں کوئی بدلہ ملے گا؟ حضور نے فرمایا کہ عائشہ نہیں، اس کا تو آخرت پہ ایمان ہی نہیں تھا، جب اس نے آخرت مانگی نہیں تو اللہ بدلہ کیوں دے؟ اللہ تو بدلہ اس کو دیں گے جس کا آخرت پر ایمان بھی ہو، یقین بھی ہو. اس لیے کافر کو دنیا میں بدلہ مل جاتا ہے، اولاد مل جاتی ہے، دولت مل جاتی ہے، صحت مل جاتی ہے، عزت مل جاتی ہے، لیکن آخرت میں کوئی بدلہ نہیں، آخرت پر اس کا ایمان ہی نہیں، اس نے تو کبھی آخرت مانگی ہی نہیں، وہ تو سمجھتا ہے کہ آخرت کا وجود ہی کوئی نہیں. اس لیے فرمایا شرط ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، ایمان ہو، ایمان نہ ہو تو سب عمل بیکار. ایمان نہ ہو تو پھر حج تو ابو جہل نے بھی بڑے کیے ہیں، ایمان نہ ہو تو قربانیاں تو ابو جہل نے بھی بڑی دی ہیں، ایمان نہ ہو تو ابھی لہب نے بھی بڑے بڑے حج کیے، عمرے کیے، طواف کیے، لیکن ایمان نہیں تھا، جہنم میں چلا گیا. یہ سارے عمل تب قبول ہوں گے کہ پہلے ایمان ہو. وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
اچھا مومن کی شرط بعد میں لگائی تاکہ عمل پر زور دیا جائے کہ پھر ایمان کا معنی یہ بھی نہ سمجھ لینا کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو. نہ ان الذین آمنوا